اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں درود شریف دوبارہ پڑھتا ہوں، شاید غلطی نہ کر گیا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب سورہ مبارکہ چونکہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے تو چیزیں سم اپ کی جا رہی ہیں، ساری ڈیٹیلز بتانے کے بعد اصل میں کیا تھا کہ وہ کس کی پوجا کرتے تھے؟ لات و عزیٰ کی۔ لات و عزیٰ کو کیا سمجھتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتوں کی مورتیاں انہوں نے بنائی تھیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ اللہ کی بیٹیاں جو ہیں یہ اللہ سے اپنی بات جو ہے وہ منوا دیں گی ہمیں، اور منوا کے جو ہے وہ ہماری شفاعت، ہماری سفارش کر دیا کریں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک بات کلیئرٹی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی جا رہی ہے۔ وہ کیا کہلوائی جا رہی ہے؟ دیکھیے، مشرکین تو کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کے مجسمے مورتیاں بنا کے پوجتے تھے۔ عیسائی کیا کرتے تھے؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ مجسمے بنا رکھے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اسی طرح یہود کیا تھے؟ یہود جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، اعلان کروایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اولاد ہوتی تو میں چونکہ کس کا بھیجا ہوا ہوں؟ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر وحی آتی ہے، میں رسول ہوں اس کا، تو سب سے پہلا ماننے والا کون ہوتا؟ میں ہوتا۔ اگر کوئی ہوتی ایسی بات، اگر اللہ کی اولاد ہوتی بالفرض، لیکن یہ ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس زمین و کائنات کو دیکھ لو، اگر کائنات میں، زمین میں یا آسمان میں ایک کے علاوہ دو کے پاس اگر اختیارات ہوتے تو یہ کائنات کبھی چل نہ سکتی۔ ظاہر ہے اولاد ہوتی تو اولاد جو ہے وہ اختیارات میں شریک بھی ہوتی، اگر شریک ہوتی تو پھر ظاہر ہے پھر چیزیں جو ہیں وہ جب دو باسز ہوں گے تو پھر وہ دفتر تو چل نہیں سکے گا کبھی بھی۔ اسی بات کے اوپر یہاں پہ کنسنٹریٹ کر کے سم اپ کیا جا رہا ہے سورہ مبارکہ کو، اور اگلی 4 آیتوں کے بعد جو ہے انشاءاللہ سورہ مبارکہ ہماری مکمل ہو جائے گی۔ کل کہہ دیجئے، جس طرح کہنے کا مطلب ہوتا ہے بتا دیجئے، اس کا مطلب اعلان کرنا بھی ہوتا ہے۔ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، ان کانا، اگر ہے، اگر ہو، للرحمان، رحمان کے لیے، رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے، رحمان کے لیے ولد، اولاد، اگر رحمان کی اولاد ہو، فآنا، آنا فعل ادا کر دیجئے، باقی لفظ کیا بچا؟ آنا۔ آنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں متکلم، تو میں ہوں اول العابدین، پہلا عبادت کرنے والا۔ بالفرض، اگر فرض کر لیں کہ اگر اولاد ہوتی، اگر اولاد ہوتی تو مجھے تو وہی اللہ نے کیا ہے۔ اقرا باسم ربک الذی کا کانسیپٹ مجھے پڑھنے کے لیے کس نے کہا؟ اللہ نے کہا ہے۔ جو سب اللہ نے کہا تو پھر سب سے پہلے تو مجھے اللہ بتاتا، اور پھر سب سے پہلے عبادت کرنے والا بھی میں ہوتا۔ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں عبادت کرنے والا ہوتا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ کوئی ایسا کنسپٹ ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا سکے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات۔ کون سی ذات؟ رب السماوات والارض، جو پروردگار ہے، جو رب ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، اور رب العرش، اور جو پروردگار ہے عرش کا، اما لفظ کیا ہے؟ ان ما، اس سے جو، یصفون، یصفون لفظ کس سے ہے؟ وصف۔ وصف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا۔ یا علامات مضارع، وانون جمع کے لیے، اور وہ پاک ہے وہ رب جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، جو عرش کا رب ہے۔ کن چیزوں سے؟ ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، جو یہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ الزام دھرتے ہیں، جو اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں، اللہ کا بیٹا، اللہ خود حلول کر گیا۔ اللہ سارا سبحانہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز غور کیجئے کہ یہاں پہ کہا گیا رب السماوات، رب الارض، رب العرش، کہ یہ ہے وہ رب جو پالنے والا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور جو عرش پہ ہے، وہ سب کا پروردگار ہے۔ اس چیز سے جو یہ بیان کر رہے ہیں، جو یہ بکواس کرتے ہیں، ان کو کرتے رہنے دیجئے۔ کیا کریں؟
فذرہم، وزرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا، بس چھوڑ دیجئے ان کو. اب کب تک اپنی جان کو لائیں گے؟ کب تک جو ہے وہ آپ ان کے بارے میں پریشان ہوں گے؟ فذرہم، بس چھوڑ دیں ان کو. یخوضو، یخوضو لفظ کس سے ہے؟ خے واو صاد زواد، اس کا معنی ہوتا ہے مشغول ہونا کسی چیز میں. یخوضو، ان کو مشغول رہنے دیں. پنجابی کہتے ہیں جڑا کمے لگا انہوں اس کمے لگا رہن دو. یخوضو، ان کو مشغول رہنے دیں. یلعبو، یلعبو لفظ کس سے ہے؟ لعب. لعب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھیل تماشا، اپنے کھیلوں میں. حتیٰ یہ یلعبو، اور وہ کھیلتے تماشے دنیا میں مگن رہیں. کیا کھیل تماشا؟ دنیا حاصل کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. یہی کھیل ہے کہ صبح 2 کروڑ ہو جائے، شام کو 2.5 ہو جائے، پھر 3 ہو جائے. یہ کھیل تماشا بنایا ہوا ہے کہ جس کھیل تماشے میں یہ لگے ہوئے ہیں ان کو اسی میں جو ہے مشغول رہنے دیجئے. حتیٰ، یہاں تک کہ یلاقو، لقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملنا. یا علامات مضارع، واو الف جمع کے لیے لگا. یہاں تک کہ وہ ملیں. یومہم، اپنے دن سے. کس دن سے؟ الذی یوعدون، وہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. یہاں تک کہ ان کو مشغول رہنے دیں، وہ اپنے کھیل تماشے میں لگے رہیں یہاں تک کہ وہ اس دن سے آ ملیں جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. وہ دن کیا ہے؟ جس دن جو ہے وہ لینے والے آ جائیں گے، جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آئیں گے اور آ کے روح نکال کے جو ہے وہ لے جائیں گے. اور جس دن پھر کیا اس کے ایک مراد تو وہ بھی ہے، اور دوسری مراد اس سے روز محشر، جس دن جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا ان کو. بس آپ ان کو چھوڑ دیجئے. جو یہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا، اللہ کی بیٹیاں، آپ ان کو ان کی اپنی باتوں میں لگے رہنے دیں. جو کھیل تماشے یہ کر رہے ہیں ان کو کرتا رہنے دیں یہاں تک کہ وہ اس دن سے اپنے سے آ ملیں. وہ دن ہر کسی کے ساتھ آنا ہے. اپنے دن سے آ ملیں جس کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ذات ہے. یہاں پہ کہا گیا تھا رب، یہاں پہ کہا وَهُوَ الَّذِي، وہ وہی ذات ہے. فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، جو آسمانوں کا الہ ہے، آسمانوں کا معبود ہے. وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین کا معبود بھی وہی ہے. یہ کائنات آسمانوں پہ جو ہے، جو کائنات زمین پہ ہے، اس کائنات کو چلانے والا ایک ہے. اس کائنات میں اگر چلانے والے ایک کی بجائے 2 ہوں تو پھر یہ کائنات نہیں چل سکتی. یہ زمین و آسمان آپس میں ان کا ایک ربط قائم ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر، آسمان سے بارش ہوگی تو زمین جو ہے وہ تر ہوگی. اگر آسمانوں کا خدا کوئی اور ہوتا، زمین کا خدا کچھ اور ہوتا، تو زمین والا بارش برسانا چاہتا، زمین والا تر کرنا چاہتا، آسمان والا نہ کرنا چاہتا، تو ایک کلیش آ جاتا. سورج والا کہتا ہے کہ میں نے سورج نکالنا ہے، چاند والا کہتا ہے میں نے چاند نکالنا ہے، تو پھر دونوں چیزیں آپس میں ان کی مٹبھیڑ ہو جاتی، وہ لڑ پڑتی ہیں آپس میں. وہ تو وہی معبود ہے، وہ الہ ہے. ہر چیز جو اوپر آسمانوں میں ہے، ہر چیز جو زمین میں ہے، اس کا معبود کون ہے؟ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمتوں والا ہے اور وہ علم والا ہے. اس کو پتا ہے کس کو کس وقت کیا چاہیے، کون سی چیز جو ہے وہ اپنی بقا، ہر چیز جو ہے اپنی بقا کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محتاج ہے. وہ حکمتوں والا ہے. ہر چیز ایک حکمت کے تحت، ہر چیز جو ہے وہ ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے. اس مقصد کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے. وہ کن سے پیدا کی ہوئی چیزیں، وہ انسان کو جو ہے وہ اپنی ہاتھوں سے بنایا ہے انسان، ان سب کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہر چیز اپنے مقصد کے اوپر چل رہی ہے سوائے انسان کے. سورج کو کہا ادھر سے نکل رہے ہیں، 360 دن ہے، ہر روز نئی جگہ سے نکلنا ہے. چاند کو کہا ادھر سے نکلنا شروع ہونا ہے، پورا مہینہ گھوم کے پھر اینڈ پہ یہاں پہ چلے جانا ہے. آسمان بادلوں کو کہا کہ، پانی کو کہا کہ بخارات کی شکل میں اٹھے، آسمانوں کی طرف جائے، ہواؤں کو حکم دیا اس کو لے کے فلاں علاقے میں پہنچ جاؤ، فلاں علاقے میں جا کے اتنی بارش برسانی ہے. ہر چیز اپنے کام کے اوپر لگی ہوئی ہے سوائے انسان کے. انسان کو جو کہا گیا، انسان کا مقصد کیا ہے؟ تخلیق کا، اپنی ذات میں اپنے رب کو پہچاننا. کیا مقصد ہے اس کا؟ کہ اللہ کی وحدانیت کو جو ہے وہ پہچاننا، اللہ کا معاہد ہو جانا. لیکن یہ کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کے پیچھے لگ پڑا جا کے. انسان اس کام کو نہیں کر رہا، باقی سب کچھ تو اللہ حکمتوں والے ہیں، وہ علم والے ہیں. وَتَبَارَكَ الَّذِي، وہ برکتوں والی ذات ہے، وہ بہت بلند ہے، وہ بہت باعظمت ذات ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ دیکھیے یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے، یہ 3-4 آیتوں میں. پہلی آیت میں کہا گیا رب السماوات والارض اور رب العرش. اس کے بعد کیا گیا؟ وہی ہے جو فی السماء، آسمانوں میں بھی معبود ہے، زمین میں بھی معبود ہے.
اور وہی برکتوں والی ذات ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. یہ جو پرندے ہیں، یہ پرندے کس سے پھر رہے ہیں؟ یہ بادل کس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ جو اس وقت چھائے ہوئے ہیں؟ وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس ہے علم الساعۃ. علم الساعۃ، اس گھڑی کا علم. کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت جو ہے وہ قیامت آنی ہے. ہاں کچھ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہیں، وہ نشانیاں بھی ہمارے سامنے جو اس وقت پوری ہوتی جا رہی ہیں. تو لیکن علم اس کا ایگزیکٹ کب آنی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کی موت کا علم کسی کو پتا ہے کہ کب مرنا ہے اس نے. کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اللہ کو پتا کہ اس کا جب وہ آ جائے گا پھر نہ یستاخرون ولا یستقدمون، نہ وہ ایک تاخیر ہو سکتی ہے نہ اس میں جلدی ہو سکتی ہے. اسی کے پاس ہے اس گھڑی کا علم. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ ہے وہ بنیادی بات جس کی طرف پھر جو ہے وہ ہمیں یاد کروایا جا رہا ہے. اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف تمہیں جانا ہے. جس نے تمہیں پیدا کیا اسی کی طرف تم پھر جاؤ گے. پھر تم سے پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو. تمہیں میں نے ایک مہلت دی، تمہیں میں نے اختیار دیا، تمہارے رزق کا بندوبست میرے ذمہ تھا، تم نے کیا کیا؟ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ علمہ البیان، اللہ کی شان کو بیان کرنا، اللہ کے پیغام کو جو ہے وہ پھیلانا. ہم نے اس چیز کو پس پش ڈال کے اپنا کیا مقصد حیات صرف دنیا بنانی جو ہے وہ رکھ لیا ہے. دنیا تو ختم ہو جانی ہے، وہ گھڑی آنی ہے، ختم ہو گیا. کبھی کوئی ساتھ لے کے گیا، ہر چیز تو یہیں کی یہیں رہ جائے گی. جب ہم اس کے پاس جائیں گے تو اس کے پاس کیا لے کے جائیں گے؟ کچھ اعمال تو ہمارے ایسے ہونے چاہیے جو ہم جا کے کہیں گے ہاں کچھ نہ کچھ تو ہم نے کیا ہے. ہم سے مانگی بھی کوشش ہی گئی ہے، ہم نتیجہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. تو کوشش ہم سے مانگے گی، وہ کوشش بھی ہم نہیں کرتے. ہم تو دنیا کے ان کھیل کود، ان کھیل تماشوں میں مشغول ہیں. تو یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو چھوڑ دیں، پھر ان کو کرنے دیں جو کرتے ہیں یہ، یہاں تک کہ ان کو اس وقت پتہ چلے گا جس وقت ان کی ملاقات کا دن جو ہے وہ آ جائے گا. اس دن کو جو ہے آ کے ملیں گے. دوبارہ دیکھ لیجئے، قل ان کان للرحمن ولد، اور کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی. یہ جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا بیٹا یا اللہ کی بیٹیاں، فانا اول العابدین، تو پہلا عبادت کرنے والا میں ہوتا. میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے، تو سب سے پہلے مجھے کہا جاتا، اور مجھے کوئی تعامل نہ ہوتا اگر کوئی ایسی بات ہوتی. چونکہ ایسی بات ہی نہیں ہے تو اس لیے سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والا بھی میں ہوں. میں نہیں مانتا کہ اس کے اوپر کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں. سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، سارا کچھ وہاں پہ کھول کے بتا دیا گیا. اگر ہوتا تو میں عبادت کرنے والا ہوتا. اب چونکہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو سب سے بڑا انکاری بھی میں ہوں اس کا. سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ پروردگار جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، اور رب العرش، اور جو عرش کا بھی پروردگار ہے. اما یصفون، اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں، جو یہ باتیں کرتے ہیں، وہ اس کی ذات ان چیزوں سے بہت بلند ہے. اس کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو یہ خود مرضی بیٹا بناتے رہیں، بیٹیاں بناتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، اس کی ذات کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو رب ہے زمین کا بھی، آسمان کا بھی، اور عرش کا بھی. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، بس اب چھوڑ دیں ان کو تاکہ وہ مشغول رہیں، وہ کھیل تماشے میں لگے رہیں. حتی یلاقوا یومہم، یہاں تک کہ وہ ملیں اپنے اس دن سے. الذی یوعدون، وہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہ وعدہ تو سب سے کیا گیا ہے. کس کو نہیں پتا کہ میں نے جو ہے وہ جانا ہے؟ کس کو نہیں کہ کوئی کہہ سکتا کہ میں نے دنیا میں پکا ہی رہنا ہے؟ یہاں پہ سب کو پتا ہے اور سب جانتے ہیں. اور ہم اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہاں جی مرنا ہے ہم نے. تو پھر ٹھیک ہے، لگے رہیں دنیا میں، کھیل تماشوں میں لگے رہیں. دیکھیں گزر تو سب کی جانی ہے. جو اللہ کی راہ پہ چل گیا اس کی بھی گزر جانی ہے، جو نہیں چلا اس کی بھی گزر جانی ہے. اب اگر تو اللہ نہیں ہے، کوئی روز محشر نہیں ہے بالفرض، تو پھر تو دونوں برابر ہیں. زندگی اس نے بھی گزار لی، اس نے بھی گزار لی. اگر وہ یوم الدین ہے جس کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے، تو پھر فائدے میں کون رہا اور گھاٹے میں کون رہا؟ فائدے میں تو وہ رہا جس نے اللہ کو یاد رکھا، اور گھاٹے میں وہ رہا جو دنیا میں مشغول رہا. جانا تو دونوں کا ہی ٹھہرا وہاں پہ. تو پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. کیا ہم نے اس کی عملی تصویر بننی ہے کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے فذرہم یخوضوا، چھوڑ دیں ان کو، کھیلتے ان کو مشغول رہیں وہ اپنے کھیل تماشے میں. ان کو پتہ چلے گا حتی یلاقوا، جس دن وہ ملاقات ہوگی ان کی، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں بھئی اب یہ تو واقعی حقیقت آ گئی.
اور یہ جان رکھیے یہ اسی طرح کی حقیقت ہے جس طرح یہ حقیقت ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی ہی حقیقت ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہاں واقعی یہ دن آنا ہے اور اس دن کے لیے ہم نے کیا کر رہے ہیں۔ اس دن پھر ملیں گے اور پھر اس دن کیا ہوگا جس دن کا وعدہ کیا جاتا ہے، وہ تو وہی ذات ہے۔ اور یہاں پہ یہی کہا گیا ہے اسی پہلی آیت کے بارے میں، لو اراد اللہ، اگر اللہ چاہتا اولاد ہوتی بھی تو اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بنا لیتا۔ سبحانہ، پاک ہے وہ اس سے، واللہ الواحد القہار، جو واحد ہے اور غالب ہے، جو زبردست ہے، وہ چاہتا تو بنا لیتا، لیکن وہ تو اس چیزوں سے پاک ہے، وہ تو ان چیزوں کے اوپر نہیں ہے۔ وہ تو وہ ہے، وہ الذی فی السماء الہ، جو آسمانوں کا بھی الہ ہے، آسمانوں میں بھی جو ہے وہ معبود وہی ہے، وفی الارض الہ، اور زمین میں بھی معبود وہی ہے، وہو الحکیم العلیم، وہی ہے جو حکمتوں والا اور علم والا ہے، برکتوں والی ہے وہ ذات، بڑی بابند ہے، بڑی بلند ہے وہ، باعظمت ہے وہ ذات۔ یہاں پہ اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اللہ کی عظمت و جلال کو بیان کیا گیا ہے۔ وتبارک الذی، بہت ہی برکتوں والی ہے وہ ذات، لہو ملک السماوات والارض، جس کے پاس بادشاہی ہے آسمانوں کی، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس اس گھڑی کا علم ہے۔ وہ لوگ آ کے پوچھتے تھے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ گھڑی کب آئے گی، وہ گھڑی کب آئے گی۔ ایک صحابی تو آپ کو نے آ کے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوڑ کب آئے گی، بتا تیاری کیا کی ہے۔ تب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے تیاری کیا کی ہے، اسی کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے، تم لوٹائے جاؤ گے، جب لوٹائے جاؤ گے تو پھر ہم کیا لے کے جائیں گے۔ یہ اب سم اپ کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ کل اس سورہ مبارکہ ہماری جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، کہ اتنی ساری بتا کے کہ جنتیوں کے لیے کیا فوائد ہیں، جنتیوں کے لیے اللہ نے کیا گارنٹیاں دے رکھی ہیں، جہنمیوں کے لیے کون سے جو ہے وہ وادیاں جو ہے جہنم جو ہے وہ کیسے تیار کر رکھی ہے، پھر انبیاء کرام کے قصے بتا کے کہ جنہوں نے بات مانی ان کو جو ہے وہ اللہ نے کیا انعامات سے سرفراز کیا، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ان کا کیا حال ہوا۔ اصل کیا ہے کہ تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، اور اسی کی طرف تمہیں جانا ہے۔ تم ایک مقصد کے تحت بھیجے گئے ہو، اس مقصد کو پہچانو، اور اس پہچان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن جو اللہ نے تمہارا مینول تیار کیا اس مینول کو دیکھو، اس کو سیکھو، اس کو سمجھو، اس کو اس ٹرینر کی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ سمجھو، اس کو سمجھ کے جو ہے اس کے اوپر عمل کرو، یہی تمہارا مقصد حیات ہے۔ نہیں مانو گے تو پھر جاؤ لگے رہو دنیا میں، جس دن وہ تمہارا ملاقات کا دن آئے گا پھر تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سری نگر سے ایک دوست نے اپنی والدہ کے لیے جو ہے وہ اصالہ ثواب کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ اللہ مرحومہ دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ عمر بھائی ہیں اننت ناگ سری نگر سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ دعا کیجیے جنہوں نے اپنی والدہ کے لیے جو ہے وہ دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی منزلیں آسان فرما دیں، ان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ ایک اور بھائی پیرالائز ہوئے ہوئے ہیں، انہوں نے درخواست کی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ سب کی جائز حاجات قبول فرما لے، سب کو صحت کاملہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت بخشش فرما دے۔ یا اللہ جن کی مغفرت بخشش تیرے ہاں ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو روزگار کے ہاتھوں پریشان ہیں ان کے روزگار، ان کو حلال روزگار عطا فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت